بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل العربیۃ للطالبین المستوى الاول ہمارا جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 63 نمبر سبق انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو الوحدۃ الرابعہ کا درس ثانی ہمارا جاری و ساری ہے، تو آج ہم اس کی مزید 2 مشقوں کو سبق کا حصہ بنائیں گے، تدریب الثالث، اسی طرح تدریب الرابع۔ تو یہ صفحہ 239 ہے میرے پاس۔ تو تیسری مشق میں کہتے ہیں عجب کما فی المثالین، جواب دیجئے ایسے ہی جیسا کہ 2 مثالوں میں ہے۔ تو 2 مثالیں انہوں نے ہمارے سامنے رکھی ہیں، تو ان کو ہم نے غور سے دیکھنا ہے کہ کس طرح سوال اور جواب ہوا ہے۔ تو پھر آگے سوال بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اور جو جواب دینا ہے تو اس کا بھی کچھ حصہ موجود ہے۔ تو کرنا کیا ہے؟ کرنا وہی ہے جو ہم ابھی تک سیکھے ہیں، کہ سوال کو سمجھ کر اس کے مطابق جواب میں کون سا صیغہ آنا چاہیے، تو وہ جو چینجنگ آپ نے سیکھی ہوئی ہے تو یہاں پر صرف وہی ہم نے لے کے آنی ہے۔ مثال کے طور پر متی تخرجو، سوال ہو رہا ہے سامنے سیکنڈ پرسن سے۔ فرسٹ پرسن متکلم کو کہتے ہیں، سیکنڈ پرسن جو مخاطب ہوتا ہے سامنے، اور تھرڈ پرسن جو غائب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں متکلم، اور آپ سے بات کر رہا ہوں آپ مخاطب، اور اپنے کسی غائب دوست کی بات کر رہے ہیں جو ہمارے پاس موجود نہیں ہے، تو وہ تھرڈ پرسن۔ اب یہاں پر دیکھیں متی تخرجو، خرجا یخرجو، خروج مصدر سے نکلنے کے معنی میں۔ تو آپ سے پوچھا جا رہا ہے، میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ آپ کس وقت نکلیں گے، متی تخرجو، آپ کس وقت نکلیں گے یا نکلتے ہیں۔ تو اب چونکہ فعل مضارع ہے تو فعل مضارع کے 2 ترجمے کیے جا سکتے ہیں، دونوں کا احتمال ہوتا ہے، پھر جو کرنا چاہیں آپ موقع کے لحاظ سے وہ کر سکتے ہیں۔ تو متی تخرجو، آپ کس وقت نکلتے ہیں یا نکلیں گے۔ تو اب جب آپ سے سوال کیا تو آپ نے ظاہر ہے کہ اپنی بات کہنی ہے کہ میں اتنے بجے نکلتا ہوں، تو اب آپ متکلم بن جائیں گے جواب میں۔ تو یہاں پر دیکھیں صیغہ متکلم کا آ گیا ہے، اخرجو، میں نکلوں گا یا میں نکلتا ہوں۔ اب اتنا ہی ہمارا کام ہے کہ صیغے کو دیکھ کر ہم نے صیغہ سلیکٹ کرنا ہے، صیغہ چینج کرنا ہے۔ اب آگے جو ٹائم نکلنے کا ہے یا جانے کا ہے یا کھانے کا ہے، جس طرح کہ صیغے مختلف آ رہے ہیں، تو وہ ٹائمنگ جو انہوں نے نیچے درمیان میں بتا دی ہے نا، یہ درمیان والی پٹی آپ دیکھ رہے ہیں، تو وہاں وہ ہم نے سلیکٹ کر کے اوپر لکھ دینا ہے۔ ہاں اتنا ہے کہ اس کو آگے پھر ہم منصوب حالت میں لے کر آئیں گے، جیسے اخرج الساعۃ السابعۃ صباحا، میں صبح 7 بجے نکلتا ہوں یا صبح 7 بجے نکلوں گا، دونوں طرح ترجمے کیا جا سکتے ہیں۔ آگے سیم سوال ہے لیکن فیمیل سے ہے، مخاطبہ کا صیغہ ہے متی تخرجین، میں سامنے فیمیل ہے، اس سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کس وقت نکلتی ہیں یا نکلیں گی، تو وہ جواب میں کہتی ہے اخرجو۔ اب ظاہر ہے کہ متکلم کے جو صیغے ہیں یہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، مؤنث کے لیے، یہ سمجھیں یہ مشترک ہے، ان کا آپس میں پارٹنرشپ ہے، سیم استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے اخرجو اوپر بھی ہے نیچے والا بھی ہے، اب اوپر والے میں جواب مذکر بندہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اور نیچے والے میں یہ مؤنث ہے، یعنی فیمیل یہ جواب دے رہی ہے، کیونکہ سوال ہی مؤنث ہوا تھا۔ اب جو ٹائم بتانا ہے وہ درمیان والا ہے، الساعۃ السابعۃ مساء، تو یہاں پر لے آ جائیں گے اخرج فی الساعۃ السابعۃ مساء، کہتی ہے کہ میں شام 7 بجے نکلتی ہوں یا نکلوں گی۔ اچھا، اب ان 2 مثالوں کو دیکھ کر ہمیں ایک اور چیز سامنے آئی کہ پہلی مثال میں الساعۃ السابعہ کو ہم نے منصوب پڑھا ہے، اب دوسری مثال میں فی آ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے پریکٹس اس کی کرنی ہے۔ معنی یہ سمجھے کہ ایک ہی بنے گا، مطلب جس طرح اوپر والے میں ہے فی کے بغیر جو ہے کہ میں صبح 7 بجے نکلتا ہوں، اور نیچے والا اخرج فی الساعۃ السابعۃ مساء، میں شام 7 بجے نکلتی ہوں۔ ترجمہ اردو تعبیر سیم ہی رہے گی، تھوڑا سا فرق کرنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ جو میں نے ترجمہ کیا ہے، تعبیر بتائی ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے، صرف یہ استعمال کے حد تک ہے کہ اس طرح بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے۔ آگے متی تذهبوا، آپ کس وقت جاتے ہیں، آپ کس وقت جائیں گے، تو مذکر سے سوال ہے، تو اب وہ کہتا ہے اذهب، ٹھیک ہے، واحد متکلم کا صیغہ جائے گا ذهب یا ذهب، تو جانے کے معنی میں، تو ذهب یا ذهب سے اذهب آئے گا واحد متکلم کا صیغہ، تو کہے گا اذهب الساعۃ الثامنۃ صباحا، کہتا ہے کہ میں صبح 8 بجے
جاؤں گا. آگے سیم سوال مؤنث ہے. متی تذهبین آپ کس وقت جائیں گی یا جاتی ہیں؟ تو وہ کہتی ہے اذهب. اب مثالوں کی طرز پر ہم ایک کو فی کے بغیر استعمال کریں گے اور ایک کو فی کے ساتھ. تو جب فی کے ساتھ ہوگا تو وہ فی حرف جر ہے، تو ماں بعد جو وقت بتانے والا عربی لفظ ہے اس کو ہم مجرور پڑھیں گے، اور اوپر جب فی کے بغیر ہوگا تو اس کو منصوب ڈائریکٹ پڑھ لیں گے. تو کہتی ہے اذهب فی الساعۃ الثامنۃ لیلا، کہتے ہیں کہ میں رات 8 بجے جاتی ہوں یا جاؤں گی. آگے متی تأکل الطعام، آپ کس وقت کھانا کھاتے ہیں؟ آپ کس وقت کھانا کھائیں گے؟ تو کہتے ہیں آکلو. اچھا یہاں پر صرف آپ نے پڑھی ہے، تو صرف کے اندر جو محموز کے قوانین ہیں نا، تو وہاں پر جو وجوبی جوازی قواعد آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، تو ان میں سے ایک آپ دیکھیں گے یہ جو آکلو والی مثال، ٹھیک ہے، تو اس کو آکلو اور آکلو، تو آکلو ہی معروف ہے، تو آکلو ہم پڑھیں گے، یعنی آکلو سے آکلو قاعدہ لگنے کی وجہ سے. تو جواب میں آ گیا متکلم آکلو الطعام الساعۃ التاسعۃ صباحا، کہتا ہے کہ میں صبح 9 بجے کھانا کھاتا ہوں یا کھاؤں گا. آگے متی تأکلین، سیم سوال مؤنث ہے، آپ کھانا کس وقت کھاتی ہیں یا کھائیں گی؟ تو کہتی ہے آکلو فی الساعۃ التاسعۃ لیلا. تو ٹھیک، اب یہاں پر دیکھیں اوپر والی عبارت کی بنسبت مزید مختصر کر دیا ہے، کیونکہ اوپر والے سوال میں کلیئر ہو چکا تھا کہ کس چیز کو کھانے کی بات ہو رہی ہے، کھانا کھانے کی بات ہو رہی ہے. تو اب نیچے والے سوال میں وہ مفعول بھی کو محذوف کر دیا، یہاں سیدھا سوال ہو گیا کہ آپ کیا کس وقت کھاتی ہیں، مراد وہی ہے جو اوپر والی بات ہے. مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو سمجھے کہ الطعام محذوف ہے، کرینہ کہہ لیں، کیونکہ اوپر والے سوال میں یہ بات ہوئی ہے. تو آکلو الطعام یا آکلو فی الساعۃ التاسعۃ لیلا، ٹھیک ہے، میں رات 9 بجے کھانا کھاتی ہوں. آگے پینے کے والے سے بات ہے، سامنے مذکر حاضر سے پوچھا جا رہا ہے متی تشرب الشایا. شایا یہ ہم لفظ بار بار پڑھ چکے ہیں، چائے کے معنی میں ٹی. تو متی تشرب الشایا، آپ چائے کس وقت پیتے ہیں، آپ چائے کس وقت لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لینا یا پینا دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو اب یہاں پر ظاہر ہے اس کا متکلم کا صیغہ بنے گا جواب میں، تو شاربہ یا شربو شربن، تو شاربہ سامیہ سے آتا ہے یہ، تو آ جائے گا اشرب الشایا الساعۃ العاشرۃ صباحا، کہتا ہے کہ میں صبح 10 بجے چائے نوش کرتا ہوں، چائے لیتا ہوں، چائے پیتا ہوں. آگے سیم سوال فیمیل سے، متی تشربین الشایا، آپ چائے کس وقت لیتی ہیں، چائے کس وقت پیتی ہیں، نوش کرتی ہیں. تو فی کے ساتھ استعمال کرنا ہم نے، اشرب الشایا فی الساعۃ العاشرۃ لیلا. آگے متی تصل الی المنزل، منزل کہتے ہیں گھر کو، نازلہ ینزلو، تو منزل مطلب جس طرح نازلہ کا مطلب اترنا، تو مطلب پڑاؤ کرنے کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ، تو اس معنی میں آ جائے گا منزل، گھر کو کہتے ہیں، بیت بھی گھر کو کہتے ہیں. تو متی تصل الی المنزل، کہتے ہیں کہ آپ گھر کس وقت پہنچتے ہیں، کس وقت پہنچ جائیں گے. تو ویسے لفظی ترجمہ اگر دیکھیں گے تو الا ہوگا کی طرف، ٹھیک ہے، مطلب آپ گھر کی طرف کس وقت پہنچتے ہیں یا گھر کی طرف کس وقت پہنچیں گے، لیکن بہتر تعبیر وہی جو میں نے پہلے عرض کی کہ آپ گھر کس وقت پہنچتے ہیں یا پہنچیں گے. تو جواب میں تاصیلو سے واصلہ یاسلو وصول مصدر، ٹھیک ہے. تو اب واصلہ یاسلو سے مضارع کا جو آئے گا واحد متکلم کا صیغہ وہ آصلو آئے گا. تو اس میں بھی پھر وہ واو جو مثال کی ہے تو وہ قاعدے مثال کا قاعدہ لگنے کی وجہ سے حذف ہو گیا. تو آصلو الی المنزل الساعۃ الحادیۃ عشرۃ ظہرا، کہتا ہے کہ میں ظہر ان دوپہر کا جو 11 بجے ہیں، تو دوپہر 11 بجے گھر کی طرف پہنچ جاتا ہوں یا گھر پہنچ جاتا ہوں یا پہنچ جاؤں گا. فیمیل سے سوال ہے متی تصلین الی الجامعہ، جامعہ یونیورسٹی کو کہتے ہیں، اور اگر ہمارے ہاں جو مدنی ماحول میں دیکھیں دعوت اسلامی کے، تو جامعہ یا جامعۃ المدینہ، یہ جہاں درس نظامی کروائی جاتی ہے، عالم کورس، تو اس ادارے کو کہتے ہیں. تو آپ جامعہ کس وقت پہنچتی ہیں یا پہنچ جائیں گی. آصل الی الجامعۃ فی الحادیۃ عشرۃ لیلا، کہتے ہیں کہ میں رات 11 بجے جامعہ پہنچ جاؤں گی یا پہنچ جاتی ہوں. آگے متی تتصل بطارق، اتصل یا تصل اتصال، جڑنا، رابطہ کرنا، کانٹیکٹ کرنا، فون کرنا، بات کرنا، فون کال کرنا، یہ کئی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہاں پر بھی اسی معنی میں. تو کہتے ہیں
تتصلو، اتصل یتصل سے، یتصل مضارع کا صیغہ ہے تو اسی سے آپ پڑھتے جائیں گے گردان، تو واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے تتصلو، آپ کس وقت پہنچتے ہیں یا رابطہ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ آپ طارق کے ساتھ کس وقت فون کرتے ہیں یا کریں گے، یا کانٹیکٹ کرنا یا کال کرنا، رابطہ کرنا، کئی معنی میں جو ہے، تو اس کو آپ جو بہتر لگے وہ کر سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اتصل بطارق الساعۃ الثانیۃ عشرۃ ظہرا، کہتے ہیں کہ میں ظہر یا دوپہر 12 بجے طارق سے رابطہ کرتا ہوں یا رابطہ کروں گا، کال کروں گا، یا دیگر جو معنی اوپر بتائے۔ فیمیل سے یہی سوال، متى تتصلین بأخیک، تو کہتے ہیں کہ آپ اپنے بھائی سے، اب چونکہ تتصلین واحد مذکر واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، تو اب سامنے فیمیل ہے، اس سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کب رابطہ کرتی ہیں، کس سے، اپنے بھائی سے، تو اب ظاہر ہے کہ تتصلین واحد مؤنث مخاطبہ کا صیغہ ہے، تو اب جب اس کو ہم کہیں گے کہ آپ اپنے بھائی سے، تو ظاہر ہے کہ اپنے کے لیے ضمیر بھی اسی کی آئے گی مؤنث کی، تو لہٰذا بھی اخی کی میں جو ضمیر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ تتصلین کے مطابق ہے۔ تو سوال ہوا کہ آپ اپنے بھائی سے کس وقت بات کریں گی، رابطہ کریں گی، کال کریں گی یا کرتی ہیں، تو جواب میں آ جائے گا وہی سیم سوال، جواب آ جائے گا اتصل باخی۔ اب یہاں پر جواب میں جس طرح تتصل سے تتصلین سے اتصل سیکھا گیا، مخاطبہ سے حاضر کا سیکھا، متکلم کا سیکھا، اسی طرح باخی کی میں کاف ضمیر جو مخاطبہ کی ہے تو یہ بھی جواب میں آ کر متکلم کی بن جائے گی، تو آ جائے گا اتصل باخی، ٹھیک ہے، باخی فی الثانیۃ عشرۃ لیلا، میں رات 12 بجے کانٹیکٹ کرتی ہوں، رابطہ کرتی ہوں، بات کرتی ہوں۔ آئیے آگے چوتھی مشق کی طرف بڑھتے ہیں، کہتے ہیں اجر تمرین الآتیہ بمحاکات المثال، کہتے ہیں کہ آنے والی تمرین کو حل کیجئے مثال کی کاپی کرتے ہوئے، بمحاکات المثال، مثال کی طرز پر مثال کو نقل کرتے ہوئے، کاپی کرتے ہوئے۔ اچھا، اب یہ بھی بہت زبردست مشق ہے، سوال انہوں نے ایک ہی مشق میں دیا ہوا ہے، جو مثال جو ہے خالد کی، تو جملوں کو دیکھنا ہے آپ نے پہلے غور سے، پھر میں عرض کرتا ہوں اس کے اندر کیا ہوا ہے۔ خالد کے لیے سوال ہے، یستیقظ خالد مبکرا، کہتے ہیں خالد جلدی بیدار ہوتا ہے، جاگتا ہے، اٹھتا ہے، اور دوسرے میں یستیقظ خالد متأخرا، خالد تاخیر سے، لیٹ، دیر سے بیدار ہوتا ہے، اٹھتا ہے، جاگتا ہے۔ اب آگے منفی کے اندر سوال ہے، پہلے سوال کا، لا یستیقظ خالد مبکرا، خالد جلدی بیدار نہیں ہوتا، جلدی نہیں اٹھتا، جلدی نہیں جاگتا۔ اب یہاں پر ایک ذہن میں چیز رکھیں، فاعل یا مفعول کی جو چیز حالت بتائے نا اس کو حال کہتے ہیں، اور حال کا اعراب یہ منصوب ہوتا ہے، یہ منصوبات جو آپ نے پڑھے ہوئے ہیں ان میں سے ایک حال بھی ہے۔ تو اب حال ذو الحال یہ آپس میں جب مفرد ہوں تو 5 چیزوں میں مطابقت ہوتے ہیں، مثال کے طور پر اعراب ہے جو اس کا تعداد، ٹھیک ہے، باعث تثنیہ جمع، اسی طرح تذکیر و تانیث یعنی مذکر مؤنث ہونا، تو یہی یہاں پر ہم استعمال کریں گے۔ مثال کے طور پر خالد کی جگہ اگر مؤنث نام آتا جس طرح مریم ہے تو مبکران کی جگہ پر مبکرہ تن آ جائے گا مؤنث، اس طرح متأخران کی جگہ پر متأخرہ تن، پھر آگے مبکران تو مبکران کی جگہ پر مبکرہ تن، اس طرح اگر تثنیہ ہے تو پھر یہ تثنیہ بن جائیں گے، جمع ہے تو جمع بن جائیں گے، پھر جمع دیکھیں گے کہ وہ مذکر کی ہے تو مبکرین، ٹھیک ہے، اور مؤنث ہے تو مبکرات یعنی جمع مؤنث سالم کا صیغہ آ جائے گا، اور تثنیہ ہے تو تثنیہ کا اعراب آپ کو پتہ ہے، رجلین رجلین یعنی رجلان رجلین رجلین جو اعراب ہم نے پڑھے ہوئے ہیں، یہاں پر بھی آ جائے گا مبکرین مبکرین، چونکہ یہاں حالت نسبی ہی استعمال ہونی ہے تو وہ جو درمیان والا اعراب ہوتا ہے آپ نے جو پڑھے ہوئے ہیں تو وہ آ جائیں گے۔ اس طرح آپ کہہ لیں ذوالحال جو ہے نا یہ پہلے ہوتا ہے اور حال بعد میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ذوالحال جو ہے یہ اکثر معرف ہوتا ہے، یعنی اکثر کی تعریف آپ کو پتہ ہے، کسی بھی چیز کی جو کوانٹٹی ہے، تعداد ہے، اس کا نصف کریں گے نا تو اس سے اوپر جو ہے وہ چاہے ایک ہی ہو تو وہ اکثر میں آ جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی چیز آپ گن رہے ہیں تو 10 ٹوٹل ہے، ٹھیک، مثال 6 بچے پاس ہوئے ہیں 10 میں سے، تو اب ہم کہیں گے کہ اکثر کلاس جو ہے وہ پاس ہے، کیوں؟ کیونکہ 10 ٹوٹل ہے تو اس کی ہاف کریں گے تو 5 ہے،
اور 5 میں 1 ایڈ کیا تو 6 بن گئے، تو یعنی آدھی سے زیادہ ہوئی، چاہے وہ 1 کے ساتھ ہی ہوئی، تو یوں اکثر اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح 100 بچے ہیں کلاس میں اور 51 یعنی 51 پاس ہوئے ہیں، تو کہہ سکتے ہیں کہ اکثر بچے پاس ہیں۔ تو اب یہاں پر بھی اکثر جو ہے نا ذوالحال یہ معرف آتا ہے اور عامل کے مطابق آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا اعراب بدلتا رہے گا، کبھی مرفوع ہوگا، کبھی منصوب ہوگا، کبھی مجرور ہوگا، جیسے پیچھے اس کا عامل ہوگا، اس پر جو عمل کرنے والا ہے اعراب کے حساب سے، اور حال جو ہے یہ ہمیشہ منصوب ہوگا۔ تو اب چونکہ اکثر یہ معرفہ ہوتا ہے تو لہٰذا اس کی پھر ایک شکل نکلتی ہے کہ اگر یہ نکرہ ہو تو پھر اس کو مقدم مؤخر کا جو معاملہ ہے اس کو اب ایک طرف رکھیں۔ تو اب اسی اصول کے پیش نظر کے ذوالحال اکثر معرفہ ہوتا ہے، تو یہاں پر جتنی بھی 2 صفوں پر مثالیں ہیں نا تو یہ آپ کو معرفہ ہی ملیں گی۔ پھر معرفہ کی پھر آپ نے 7 قسمیں پڑھی ہوئی ہیں، یہاں پر بھی ان میں سے صورتیں کچھ آئیں گی۔ تو کچھ نہ کچھ ابھی میں نے حال ذوالحال کے حوالے سے معلومات عرض کی ہیں۔ تو اسی طرح جب کبھی کسی نحو کے ٹاپک کو چھیڑا جائے نا، جس طرح بھی حال کے ٹاپک کو چھیڑا ہے، تو کوشش کیا کریں جب بھی کوئی استاذ آپ کو کسی لیکچر پڑھاتے ہو تو کسی سبق کا حوالہ دیں نا، تو کوشش کر کے نا ٹائم نکال کے اس سبق کو دہرا لینا چاہیے، اس سے سر بہت زیادہ صرف و نحو پکی ہو جائے گی۔ عام طور پر ویسے تو بندہ نہیں پڑھ پاتا سارا صرف و نحو کو، تو اس طرح پڑھیں گے نا تو سبق بھی کلیئر ہو جائے گا، اور ریلیٹڈ چیزیں مزید جب آ جائیں گے نا تو مزید دگنی چگنی باتیں جمع ہو جائیں گی۔ تو مشق تو میں نے یہ سمجھا دی ہے ساری کہ کس طرح کرنی ہے، لیکن پھر بھی میں کروا دیتا ہوں کیونکہ شروع میں ہم نے وعدہ کیا تھا کہ یہ کتاب ہم نے کس طرح پڑھانی ہے۔ 3 قسمیں وہاں پر میں نے عرض کی تھی طلباء کی۔ تو مریم فیمیل ہے، مؤنث کا نام ہے، تو جب نام ہو اسم غائب کے درجے میں ہوتا ہے تو لہٰذا غائب کا صیغہ آئے گا، جس طرح اوپر خالد کے لیے غائب کا صیغہ آیا تھا۔ تو ظاہر فرق تھوڑا سا آئے گا کہ مؤنث کا صیغہ آ جائے گا تستیقظ مریم مبکرتن، ٹھیک ہے، اس طرح متاخرتن اور متاخرتن تھوڑا سا شارٹ کر کے میں عرض کروں گا۔ اچھا، اور مریم کے اوپر تنوین نہیں آئے گی، غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے انت ضمیر ہے، اور انت ضمیر کس صیغے کے اندر ہوتی ہے؟ یہ ظاہر ہے انت ضمیر پہلے کسی کو پتہ ہوگی تو اب ہی صیغہ وہ جان پائے گا، لہذا اگر ضمیروں کے والے سے کمزوری ہے تو ضمیروں والا سبق دہرائیں۔ اس طرح صرف نحو کے اندر جو گردانے ہیں نا یہ ضرور آپ کلیئر کریں۔ تو انت ضمیر ہے، یہ واحد مذکر حاضر کیا، مخاطب کی ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا تستیقظ والا صیغہ ہم لیں گے جس کے اندر یہ ضمیر ہوتی ہے۔ تو تستیقظ آگے فائل نہیں لے کے آئیں گے کیونکہ فائل اس کے اندر سے نکالنا پڑے گا، ٹھیک ہے، یہ وجوباً اس کے اندر ہوتی ہے۔ تو تستیقظ مبکرن، آپ جلدی اٹھتے ہیں، جلدی بیدار ہوتے ہیں، اور آگے پھر آ جائے گا تستیقظ متاخرن، اور آگے پھر اس طرح مبکرن۔ آگے انتی یہ واحد مؤنث مخاطبہ کی ہے تو تستیقظین، اب فائل چونکہ اس کے اندر ہے تو لہٰذا آگے نکالنے کی حاجت نہیں ہے، تو ضمیر صرف حال بدل جائے گا، مؤنث کے طور پر آ جائے گا مبکرتن، اس طرح متاخرتن، پھر آگے متاخرتن۔ اچھا آگے انتما، تو یہ انتما یہ مخاطبہ اور مخاطب یعنی مؤنث اور مذکر دونوں طرح کی ضمیر استعمال ہو سکتی ہے، کیونکہ لکھنے میں دونوں طرح اسی طرح آتی ہے انتما تثنیہ کی، لہٰذا اس کی حال جو ہے تثنیہ والا تو آئے گا، لیکن مبکرتین بھی لگا سکتے ہیں مؤنث کے طور پر جب ضمیر کو مؤنث آپ شمار کریں گے، اور اگر تستیقظانی مذکر شمار کریں گے تو مبکرین، تو تستیقظانی مبکرین اور متاخرین پھر مبکرین۔ ترجمہ میں نہیں کروا رہا، اوپر جو مثال کا ترجمہ کیا نا اس کی صورتحال کے مطابق آپ نے ترجمے کر لینے ہیں۔ انتم یہ جمع مذکر حاضر کی مخاطب کی ضمیر ہے، تو تستیقظون مبکرین، انتما میں مبکرین ہے، ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا آپ نے لکھنے میں ایک طرح کی آتے ہیں لیکن اعراب کے اندر تھوڑا سا فرق ہے، مبکرین اور مبکرین، اس طرح متاخرین مبکرین۔ آگے ہے انتن، یہ جمع مؤنث مخاطبہ کی ضمیر ہے، تو صیغہ آ جائے گا تستیقظن، ٹھیک ہے، تستیقظن، اور اب چونکہ جمع ہے تو لہٰذا حال بھی اس کے مطابق آ جائے گا مبکراتن۔ اچھا آگے متاخراتن، پھر اس طرح مبکراتن۔ اب یہاں پر تھوڑا سا آپ نے دیکھنا ہے آگے زوجو کی، زوجن لفظ پہلے بھی جب آیا تھا تو اس کے اوپر میں نے عرض کیا تھا، زوج یہ لغات ازداد، ضد کی جمع ہے ازداد، یعنی ایک دوسرے کو الٹ ہونا نا،
تو ضد کی جمع ہے ازداد، اور لغات، لغت کی جمع لغات، لغات ازداد میں سے ہے زوجن، جس طرح بیعن اور شراءن یہ لغات ازداد میں سے نا، مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا دونوں طرح معنی کیا جاتا ہے. جس طرح بیع کا معنی ہوتا ہے بیچنا، خریدنا بھی کر سکتے ہیں، شراء کا معنی خریدنا بیچنا بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ لغات ازداد میں سے. یہاں پر زوجن جو ہے یہ بھی لغات ازداد میں ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کو شوہر کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں اور زوجہ بیگم کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں. تو اب ہم ضمیر دیکھیں گے تو اس سے اور تھوڑا سا قرینہ ہو جائے گا کہ یہاں پر کس معنی میں زوجو کی. تو مطلب یہ ہے کہ یہاں پر مذکر ہی زوج سے لیا جا رہا ہے، یعنی شوہر ہی مراد لیا جا رہا ہے، کیونکہ فیمیل سے سوال ہو رہا ہے کہ آپ کا شوہر. ٹھیک ہے، تو یستیقظو، اب یہاں پر زوج جب چونکہ مذکر کے طور پر یہاں استعمال ہو رہا ہے تو ضمیر سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، تو لہٰذا یہاں پر ہم صیغہ جو ہے وہ مذکر کا لے گئے، یستیقظو زوجو کی مبکرن. ٹھیک ہے، تو حال بھی پھر اسی کے مطابق آ گیا زوجو کے حساب سے. ٹھیک ہے، اور مبکرن متاخرن اور مبکرن. آگے زوجتو کا، تو زوجتن یہ مونس آ گیا، تو یہ ظاہر ہے مشہوری مونس کے لیے، یعنی فیمیل یعنی عورت کے لیے، بیگم کے لیے. تو کاف ضمیر سے بات چل رہا ہے کہ مذکر سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ زوجتو کا، آپ کی زوجہ. تو اب یہ مونس ہے تو لہٰذا یہاں پر آگے اس کی جو حال ہے وہ اسی طرز گولتا کے ساتھ آ جائے گا، مبکرتن متاخرتن مبکرتن. الطلاب، طالبن کی جمع ہے، طالبن مطلب طالب علم، تو الطلاب جمع ہے. ٹھیک ہے، اور جمع کم از کم 3 ہوتی ہے، 2 تثنیہ اور 1 واحد کے لیے، اور جمع 3 سے زیادہ. اب جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ ذوالحال اکثر معرفہ ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یا تو معرفہ کا نام ہے، یعنی معرفہ کے جو 7 قسم ہیں اس میں سے علم، یا پھر الف لام والا ہے، یا ضمیر ہے. ٹھیک ہے، یا اضافت والا جس طرح زوجو کی یا زوجاتو کا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں اس چیز کو مد نظر رکھنے کے لیے کہ اکثر جو ذوالحال ہے وہ معرفہ ہوتا ہے. اچھا جی، طلاب چونکہ جمع ہے اور جمع مذکر ہے، یعنی طالبون کی جمع نا، تو لہٰذا اس کی جو حال ہے نا وہ جمع کے لیے لے جائیں گے، یعنی یستیقظ الطلاب مبکرین متاخرین مبکرین. الاخوۃ، اخن کی جمع ہے الاخوہ، اور اس کے لیے آئے گا یستیقظ الاخوۃ چونکہ یہ بھی جمع ہے تو لہٰذا جمع حال جس طرح اوپر آئے، مبکرین متاخرین مبکرین. آگے ہے الشاب. اب یہاں پر شباب لکھا ہوا ہے، لوگوں کے اندر جو معنی دیکھا ہے، شباب کا مطلب ہوتا ہے جوانی، یعنی جوانی سے لے کر سن بلوغ، یعنی سن بلوغ سے لے کر 30 تک کی جو ایج ہوتی ہے نا اس کو جوانی کہتے ہیں. تو شاب ہونا چاہیے نوجوان لڑکے کے معنی میں، تو الشاب لکھ لیں میرے خیال میں آپ، تو الشباب کی جگہ پر. تو یستیقظ الشاب مبکرا متاخرا مبکرا.